السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 10 میں جناتوں کا تیسرا دور بتایا گیا تھا اور اس دور کے جناتی بزرگ بلقیہ کا احوال بتایا گیا تھا، اور جب ان کو بزرگی دی گئی تو انہوں نے بہت ساری بات کری، لیکن جب 36,000 سال پورے ہو جاتے ہیں تو بلقیہ بھی بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قہر خداوندی نازل ہوتا ہے اور تمام قوم اجنہ ختم کر دی جاتی ہے، اور اس قہر میں بلقیہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا پھر خالی تھی۔ سالار کارواں کی ضرورت نے قدرت کو پھر متوجہ کیا، اور باقی ماندہ افراد میں سے حاموس جنی کے نام پروانہ بزرگی جاری ہوا۔ یہ بزرگ اپنی قوم میں مقابلتاً نیک طبیعت اور ممتاز تھے۔ حکومت اور بزرگی کے بعد ان کے مراتب میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی قدرت کی طرف سے مختلف ہدایتوں کے علاوہ یہ نوٹس بھی تھا کہ اگر تم نے پچھلے لوگوں کی طرح بغاوت کی اور شریعت آسمانی کی توہین کے مرتکب ہوئے تو تمہیں ان سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی، اور وہ ایسی سزا ہوگی کہ اگر تم آج اسے معلوم کرو تو خوف و دہشت کے مارے تمہارے کلیجے کے ٹکڑے اڑ جائیں۔ حاموس نے خلوص قلب سے وعدہ کیا کہ میں شریعت کی پوری طرح حفاظت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اور میری قوم پوری طرح قواعد آسمانی کی پابند ہو اور اس شریعت کی پیروی کرے۔ وعدہ کرنے والا ناری تھا اور وعدہ بھی ناری تھا۔ آخر کب تک صحیح رہتا؟ رفتہ رفتہ ناری فطرت رنگ لانے لگی، اور اپنے اسلاف کی طرح پورے 36,000 سال گزرنے کے بعد آخر کار اسی مرکز پر آ گئی جہاں سے عالم فنا کا راستہ بالکل سیدھا اور تباہی کا زینہ قریب تر ہے، اور جہاں پہنچ کر پچھلی قومیں شریعت کی قید و بند سے اپنی ذات کو آزاد سمجھنے لگی تھی۔ شروع میں تو حاموس جنی نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سیاہ کاروں کے دیوتا کے سامنے ایک دن حاموس جنی بھی سر بسجود نظر آیا۔ پھر کیا تھا؟ سیاہ جب بزرگ اور رہبر ہی گناہوں کا پجاری بن جائے تو اس کی قوم کیسے بچ سکتی ہے؟ وہ جو ایک روک تھی حاموس کے غداری سے جاتی رہی۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو عرصہ تک گناہوں کی دنیا سے دامن بچاتے رہے، لیکن رہبر کو مصروف گناہ دیکھ کر ان کا جی بھی للچایا، اور انہوں نے اپنا تقدس کا لبادہ سیاہ کاری کی بھٹی میں پھونک دیا۔ سامعین کرام، ان سے پہلے جو 3 دور گزرے ان میں بھی یہ ہولناک سیاہ کاریاں نہ تھی۔ کہیں کہیں زہد و تقوی کے مریض دم توڑتے نظر آ ہی جاتے تھے، لیکن اس چوتھے دور میں تو ذرہ ذرہ انجام سے بے خبر ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ قدرت نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر تم نے اسلاف کی طرح غداری کی تو تمہیں ان سے زیادہ لرزہ خیز سزا دی جائے گی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور حاموس کی قوم کو انتہائی سختیوں کے ساتھ تباہ کر دیں، اور ایسا قتل عام ہو کہ شریعت سے غداری کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جائے۔ آخرکار ملائکہ کی فوج مقابلے کے لیے زمین پر آئی اور ادائے فرض میں مصروف ہو گئی۔ قوم جنات نے بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن فرشتے بہرحال فرشتے ہیں، آخرکار غالب آ گئے، اور قتل عام سے جو افراد بچ سکے وہ ادھر ادھر جزیروں میں بھاگ گئے، اور بے شمار چھوٹی عمر کے بچے فرشتوں کی حراست میں آ گئے۔ انہی کم سن قیدیوں میں اپنی کم عمری کے سبب شیطان بھی تھا۔ ہر چند کے شیطان نے بھاگنے کی کوشش کی۔ گرفتاری کرنے والے زیادہ طاقتور تھے اور شیطان ان کے چنگل سے بچ نہ سکا۔ شیطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا پہلے قومی نام عزازیل تھا، اور وہ بچپن میں بے حد حسین تھا، اور عزازیل جو شیطان ہے اس کی ذہانت اور قابلیت سے اس کے والدین کو بہت کچھ امیدیں تھیں۔ شیطان یعنی کہ اس کا جو جناتی نام ہے عزازیل کے خاندان کے بہت سے لوگ
اس کے باپ سے محض اسی وجہ سے عداوت رکھتے تھے کہ اتنا حسین و جمیل اور ایسا ذہین بیٹا ان کو کیوں نہ ملا۔ بہرحال اس قید کے بعد بھی شیطان ذہانت اور اس کا حسن بیکار نہیں گیا۔ شیطان یعنی عزازیل کو دیکھ کر فرشتوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پروردگار عالم سے التجا کی کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کمسن بچے کو آسمان پر لے آئیں، یہ بہت ذہین ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار عالم تو عالم الغیب ہے، آئندہ کے بھید تو ہی جان سکتا ہے، لیکن بظاہر اگر اچھی تعلیم ملے تو یہ لڑکا ہمارے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سامعین کرام، قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا، اچھا ہے، اس کو آسمان پر لے آؤ اور باقی بچوں کو وہیں دنیا میں چھوڑ دو۔ چنانچہ حکم باری تعالیٰ کے تحت فرشتے عزازیل یعنی کہ شیطان کو آسمان پر لے آئے۔ اور سامعین کرام، اس کے متعلق بہت سے لوگوں کا کچھ غلط خیال ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جب قوم اجنہ کی بد افعال اور گناہ گاریوں کو دیکھ کر عزازیل یعنی کہ شیطان نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اس نے عبادت کو چن لیا، اسی کو پسند کیا اور فساد کی دنیا سے دور کسی سنسان مقام پر خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب فرشتے مفسدوں کا سر کچل کر فارغ ہوئے اور عزازیل کو مصروف عبادت دیکھا تو انہیں بہت تعجب ہوا اور پروردگار سے عرض کی کہ اگر ہمیں حکم ہو تو اس زاہد و متقی کو اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ یہ اس گناہ آلود دنیا کے لائق نہیں ہے اور ہمارے ساتھ اس کا نباہ خوب ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کو منظور ہی یہ تھا، لہذا اس نے فرشتوں کی التجا منظور کی اور عزازیل کو آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رکھنا منظور کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں میں جو ایسا مشہور ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزازیل جو تھا یہ قید کیا گیا تھا اور فرشتوں نے اس کی ذہانت اور خوبصورتی دیکھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ اللہ رب العزت، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے اور اس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ لڑائی کے وقت بصورت مخالف قید کیا گیا تھا اور فرشتوں نے عزازیل کی عبادت پر نہیں بلکہ کمسنی اور معصومی اور خوبصورتی پر ترس کھا کر عزازیل کو اچھے ذہن اور ہوش سے مختلف امیدیں وابستہ کر کے پروردگار عالم سے سفارش کی تھی۔ چنانچہ جب فرشتوں نے عزازیل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا، ٹھیک ہے، اس کو عزازیل کو اپنے ساتھ آپ آسمان پر لے کر آ جائیں۔ تو سامعین کرام، آج کے پارٹ میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان ہسٹری آف ورڈ پارٹ 11 کے بعد پارٹ 12 میں بتایا جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔